اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وعظیمنا وحبیب قلوبنا وشفیع نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد قول الله في كتابه الكريم والقرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آج بہت بڑا دن ہے دین اسلام کی تاریخ کا. آپ کو اس دن کی بہت بہت مبارکباد ہو. امام علی بن ابی طالب اور جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن میں ایک خوبصورت پھول کھلا ہے. وہ لوگ جو آقا دو جہان کو ابتری کے تانے دیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کمتر لوگوں کو، ان ابتری کے تانے دینے والوں کو آج کس طرح سے، کس خوبصورتی سے جواب دیا ہے. امام حسن علیہ السلام، حسن یعنی تمام حسن کو جب جمع کیا جائے، جب تمام عظمتوں کو، بڑائیوں کو، اچھائیوں کو، بھلائیوں کو جب جمع کیا جائے تو جس ذات کا نام بنتا ہے وہ جناب امام حسن ابن علی مجتبیٰ ہیں. خوشی کا دن ہے. آج سب ہم خوشیاں منا رہے ہیں اور ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ گھرانہ، یہ خانوادہ کہ جس کا ہر ایک لمحہ اللہ کی یاد، اللہ کی قربت اور اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ گزرا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے بہا بے لوث محبت اور عشق ان ہستیوں کے لیے تھی. اس کے باوجود ان کا طرز زندگی، طرز عمل یہی رہا کہ ہر کام جو کیا جائے وہ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے. جو ہستیاں، جو وجہ وجود کائنات ہیں، وہ ہستیاں ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشاں ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی کا بھی یہ مقصد بنانا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جتنی بھی اس خانوادے کی خوشیاں ہیں ان کو اپنی ذات، اپنے بچوں، اپنے مال اور اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے بڑھ کر ان خوشیوں کو منایا جائے. ان خوشیوں کو اس طرح سے سیلیبریٹ کیا جائے کہ جس طرح سے سیلیبریٹ کرنے کا حق ہوتا ہے. حق ادا ہو نہیں پاتا، ہو سکتا نہیں، مگر اپنی کوشش ہم ضرور کر سکتے ہیں. تو آج کا دن بہت بڑا دن ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد کا دن ہے. بی بی فاطمۃ الزہرا اور امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ کا دن ہے. آقا دو جہان کے کھل کھلانے کا، اور کس طرح سے آپ بیت اللہ سے جب خبر سنتے ہیں امام حسن کی آمد کی تو کس طرح سے آپ بیت اللہ سے بیت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا رخ کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے کس طرح سے آپ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام وہ آپ لیتے ہیں اپنی گود میں تو جو ایک انسٹنٹ کنیکشن آقا کے ساتھ ان کا ہوا وہ ایک اپنی مثال آپ ہے. آئیے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. امام حسن ابن علی علیہ السلام ہماری دین اسلام کی جو تاریخ ہے اس کا ایک بہت ہی اہم کردار رہے ہیں. انفارچونیٹ بات یہ ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ غیروں نے تو ظلم کیے ہی کیے، لیکن اس بالخصوص ہستی کی ڈسکشن کی جائے، ان کے حوالے سے بات کی جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنوں نے بھی ان پہ بہت سے ظلم کیے. ان کے وقت میں بھی، ان کے وقت کے بعد بھی، یعنی جو ان کا ساتھ دینے کا حق تھا، جو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا حق تھا وہ تو ادا نہیں کیا. مگر ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب امام حسن علیہ السلام کا اس طرح سے تذکرہ نہیں کیا جاتا. ان کی ذات کو، ان کی شخصیت کو، ان کی ذات کے، ان کی شخصیت کے اوصاف کو اس طرح سے بیان نہیں کیا جاتا جس طرح سے بیان کرنے کا حق ہے. یہی وجہ ہے کیونکہ اپنوں نے بھی ظلم کیا اس طرح سے ذکر نہ کر کے، تو غیروں نے ان کے اوپر نعوذ باللہ اس قدر الزامات لگائے، اس قدر ان کے بارے میں لٹریچر ہمیں ملتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ اکیڈیمکلی بھی دین اسلام کو جب ڈسکس کیا گیا ہے اس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات کو بہت زیادہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی ہے، which is like heart breaking, heart
رینچنگ. کیا کیا الزامات امام پہ لگائے گئے, کس طرح سے امام نے اپنی زندگی کو گزارا, امام کی زندگی کا آغاز تھا, وہ سفر کیسا رہا, اور کیا عظمت فضیلت اللہ کے رسول اور اللہ کے ولی نے جناب امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی. انشاءاللہ اپنے آج کے اس نشست میں, اس سیشن میں اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی امام کی شخصیت کو مسخ کرنے کی بے انتہا کوشش کی, مختلف ان کی شخصیت کے فالس امیج بناتے ہوئے, مگر ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی ذات, ان کی شخصیت اس قدر پاک ہے, اس قدر بے عیب ہے, لا ریب ہے کہ جس طرح سے قرآن حکیم جو ہے وہ بے عیب ہے, اس طرح سے جناب امام حسن اور امام حسین جو اللہ کی جنت کے سردار ہیں جوانوں کے, ان کی شخصیت اس طرح سے بے عیب ہے. خواتین و حضرات, آمد امام حسن مجتبیٰ ہے تو چند اشعار سے کہ میری زبان سے برسیں گے پھول آج کے دن, میری زبان سے برسیں گے پھول آج کے دن, بہت ہی خوش ہیں علی و بطول آج کے دن, حسن آئے ہیں تکمیل پنجتن کے لیے, حسن آئے ہیں تکمیل پنجتن کے لیے, درود کا مسلسل نزول ہے آج کے دن, کریم اہل بیت یعنی اس خانوادے کے جن کو ٹائٹل دیا گیا ہے کریم, وہ ذات ہیں امام حسن ابن علی علیہ السلام. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ مختلف ڈسکشنز امام حسن ابن علی علیہ السلام کے حوالے سے ہوتی رہی ہیں, تو چند الزامات جو ایکوزیشنز ہیں جو امام کی ذات کے اوپر لگائی گئی ہیں وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ جو ایکوزیشنز لگی ہوئی ہیں, جب تک ہم ان الزامات کو جانیں گے نہیں, ان کو دیکھیں گے نہیں, ہم ان کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے, ہم ان کے بارے میں گفتگو کیسے کریں گے, ہم ان کو کاؤنٹر آرگیومنٹ یا کاؤنٹر جواب کیسے دیں گے. تو دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. مختلف کتب کے اندر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ڈسکشن اباؤٹ امام حسن ابن علی ان دی ایکیڈیمک ورلڈ بہت زیادہ ہوئی, اور بہت منفی رنگ دیا گیا, بہت نیگیٹو رنگ دیا گیا اس گفتگو کو. جو ٹون استعمال کی گئی ہے وہ بہت نیگیٹو ٹون استعمال کی گئی ہے, اور ان کے کردار کو ڈسکس کرتے ہوئے بہت سے نیگیٹو اسپیکٹس جو ہیں وہ بیان کیے گئے. یہ کہا گیا ایکیڈیمک ورلڈ میں ڈفرینٹ ڈسکشنز کرتے ہوئے کہ امام نے اپنی زندگی میں زیادہ تر یہ وہ ایکوزیشنز الزامات ہیں جو لوگ لگاتے ہیں. ہمارا عقیدہ, میرا عقیدہ اس سے بالکل برعکس ہے کہ امام نے شادیاں کیں اور طلاقیں دیں. یہ الزام لگتا ہے امام کی پاک شخصیت کے اوپر کہ انہوں نے شادیاں کیں, طلاقیں دیں, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ ہی ڈیڈ فار آل ہز لائف. اور بہت ساری جگہوں کے اوپر اس قدر سخت الفاظ لکھتے ہوئے یہ بات بھی کہی گئی کہ وہ نعوذ باللہ ہیبیچول ڈیورسی تھے. ایک کتاب ہے امیر علی, ایک شخص ہے, اس نے یہ کتاب لکھی دی اسپرٹ آف اسلام, اس کے اندر یہ بات کہی گئی, اور یہ بات بڑے شوگر کوٹنگ کے ساتھ بھی کہی گئی کہ امام حسن ابن علی بہت پرسکون زندگی گزارنا چاہتے تھے, وہ الگ تھلگ ہو کر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے. ہی واز ناٹ ویری مچ انٹرسٹڈ ان دا ریلیجن آف اسلام, اینڈ ہی جسٹ وانٹیڈ ٹو اسٹے بیک, وانٹیڈ ٹو گیٹ میریڈ اینڈ گیٹ ڈیورسڈ اینڈ آل دیٹ. یہ میں آپ کو ریفرنسز اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جتنی مختلف شخصیات ہیں جو دین اسلام کا ستون ہیں, ان کے حوالے سے مختلف ادوار کے اندر کتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے, تاکہ لوگوں کے بھی اذہان کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ آرام آرام سے برین واش کیا جا سکے. لیکن ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے, اچھائی تو ہے سو ہے, وہ تو اللہ کے چنیدہ ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر دنیا کیا بات کرتی ہے, جس طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ منفی تصویر کشی کی گئی, اٹ از انفارچونیٹ کہ جن کا دین اسلام کی بنیاد کے ساتھ تعلق نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جن شخصیات کا دین اسلام کی بنیاد سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا, جنہوں نے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر صرف یہ پریٹینڈ کیا کہ ہم دین اسلام کے علمبردار ہیں یا ہم دین اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, ان کے ساتھ امام حسن ابن علی کو کس طرح سے ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے, اور ایسے لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا اچھائی کرنی تھی, آن دا کنٹرری انہوں نے بیچ میں گھس کے
بالکل ایسے ہی جیسے ایک اخروٹ ہوتا ہے، اس اخروٹ کے کور کے اندر گھس کے کوئی کیڑا جس طرح سے اس کے گودے کو کھا جاتا ہے، وہ کردار جن لوگوں نے ادا کیا in the history of اسلام، آپ سوچئے کہ ان کے ساتھ ان کو لا کے کھڑا کیا جاتا ہے اور یہ کمپیئر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو استحکام دینے کے لیے اکٹھے بہت کوششیں کی، which is absolutely false۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، ایک ڈاکیومنٹری تھی کہ جس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ امام حسن اور ابا یزید جو ہیں انہوں نے آپس میں مل کے جو ہے وہ دین اسلام کے لیے بہت سی کاوشیں اور کوششیں کی، جس میں ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم کسی کی بے حرمتی نہیں کرتے، ہم کسی کا نام بھی نہیں لینا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی ان ہستیوں کے نام لینے سے، ان کے فضائل بیان کرنے سے۔ ہم کسی قسم کی کوئی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی قسم کا کوئی فتنہ فساد نہیں کھڑا کرنا چاہتے، بٹ بات یہ ہے کہ جو حق کی بات ہے، جو آتھینٹک کتابوں کے اندر، چاہے وہ ہمارے بھائیوں کی کتابیں ہوں، چاہے ہماری اپنی کتابیں ہوں، چاہے نیوٹرل جنہوں نے اسلامک ہسٹری لکھی ہے ان کی کتابیں ہوں، جب آپ پڑھتے ہیں تو حقیقت آپ کے سامنے آتی ہے کہ کیا اس میں ریالٹی ہے اور کیا اس میں جھوٹ ہے۔ تو جب ان لوگوں کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے تو دل دکھتا ہے۔ دس از سمتھنگ جو کہ ایک پراپیگنڈا کیا گیا ہے امام حسن ابن علی علیہ السلام کے حوالے سے۔ پھر امام حسن ابن علی علیہ السلام کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ 70 لاکھ درہم لے کر حاکم شام کو اپنی خلافت بیچ دی۔ اللہ کی خلافت، مطلب ہم جیسے گھٹیا، ہم جیسے خطا کار، ہم جیسے گناہ گار جو اپنے دلوں میں اتنا سا ایک ذرہ برابر نور رکھتے ہیں، جو کہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارے اللہ کا کمال ہے، وہ نور کا 1 ڈراپ جب ہمارے دلوں میں آتے ہیں تو ہم جیسے لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس جگہ کام نہیں کرنا چاہتے یا ہم اس جگہ کھڑے نہیں ہونا چاہتے جہاں پہ ذکر محمد و آل محمد کے ساتھ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہو کہ جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا۔ تو یہ ہستیاں جو دین حق کا بنیاد ہیں، جو دین حق کا اثاثہ ہیں، وہ ان کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ جو کرنے والے ہیں باتیں، اللہ ان کو کیا کہے، غارت ہی کرے obviously، کہ جن کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ چند کوڑیوں کے عوض امام حسن ابن علی علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ خلافت بیچ دی، اللہ کی خلافت کو نعوذ باللہ بیچ دیا۔ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور کچھ جگہوں کے اوپر یہ بھی کہا گیا ہے کہ 20 لاکھ درہم امام حسین کو دیے گئے۔ I mean it is unbelievable۔ اور پھر 50 لاکھ درہم جو ہیں وہ نعوذ باللہ امام حسن ابن علی نے اپنے پاس رکھے۔ ان سوالات کا جواب دینا بے انتہا ضروری۔ آپ جانتے ہیں نا کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی غیر مسلموں نے یہ گفتگو کی that he was the man of women and also کہ انہوں نے صلح کے معاہدے کر کے جو ہے اپنی شجاعت دکھانے کی بجائے جنگ و جدال کرنے کی بجائے انہوں نے سکون سے اپنی زندگی کو گزارنے پر ترجیح دی، جبکہ اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت۔ ان الزامات کا جواب دینا تو بہت ضروری ہے، مگر لڑ کر نہیں، مطالعہ کر کے، مشاہدہ کر کے، لاجکس اور حکمت کے ساتھ، کیونکہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے یہی دیکھا کہ کس حکمت کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی گزاری اور کس طرح سے آپ نے ایک ایک چیز کا، ایک ایک بات کا جواب دیا۔ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کا موازنہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسا ترازو ہے کہ جس کے یہ 2 پلڑے ہیں، یہ دونوں ایک برابر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام حسن و امام حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے، مگر ایک چھوٹی سی زیادتی ہے، اور اگر ہم یہ کہیں، یہ میری اپنے آپ سے بھی تھوڑی سی شکایت کہہ لیں یا اپنے آپ سے میں تھوڑی سی نالہ بھی ہوں کہ ہم اس طرح سے امام حسن کا تذکرہ نہیں کرتے جتنا ذکر خیر جناب امام حسین علیہ السلام کا کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں تو ہم 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک کے جو واقعات اور معاملات ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جبکہ ان کی زندگی صرف اس دور میں تھوڑی محدود ہے۔ ان کی زندگی جو باقی کا پچھلا وقت گزرا ہے، جو ان کی پوری حیات زندگی ہے، اس کے بارے میں بہت کم ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ بے انتہا کم کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہماری کمی ہے،
جہاں اپنی کمی ہوتی ہے وہاں پر ہمیں اپنے آپ کو مانیٹر کرنا چاہیے، کرٹیکل انالیسس کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں، ویئر آر وی رانگ. سو وی نیڈ ٹو اسٹڈی مور اینڈ وی نیڈ ٹو ٹاک مور اباؤٹ امام حسن ابن علی. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو ہم نے کر لیا جتنا ڈیفینڈ کرنا تھا. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹے ان دا ڈیفینڈنگ موڈ اینی مور. واٹ آل وی نیڈ ٹو ڈو از وی نیڈ ٹو ڈسکس، وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ہز عظمت. ہم نے اس چیز کے اوپر فوکس ہی نہیں کرنا کہ الزامات کیا لگے ان کے اوپر، ہم نے فوکس اس بات پہ کرنا ہے کہ ان کے فضائل کیا ہیں. وہ اس لیے آپ اس بات کو نا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے اور پھر ہم آگے نکلتے ہیں. کیونکہ ان کے اپنے پاس ایسے کردار نہیں تھے کہ جن کے اندر وہ خوبیاں، وہ خاصیت وہ تھی، تو انہوں نے کوشش کی کہ ایسا پروپیگنڈا کیا جائے کہ ہم ان کے فضائل تو اپنے ساتھ منسوب کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو کیوں نہ ہم کچھ ایسی باتیں ان کے ساتھ منسوب کر دیں جو یقیناً ان کی ذات کا حصہ تو نہیں تھیں مگر وہ پورٹرے کیا گیا، اور آنے والے دور میں پھر وہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے چلے گئے. ہمیں ذرا جوشیلے ہونے کے ساتھ ساتھ ذرا ہوش کے جسے کہتے ہیں نا ناخن لینے چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان ہستیوں کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کریں، ان کے حوالے سے گفتگو کریں. اپنے بچوں کے ساتھ جب بیٹھیں تو ماڈلز اور ایکٹرز اور ٹک ٹاکرز اور جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے ان کی بات کرنے کی بجائے دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو اس دنیا کا وجہ وجود ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کیا کریں. ہر لحاظ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر امام حسن کا، امام حسین کا، ماں جب اپنے بیٹوں سے پیار کرے تو بتائے کہ میں تجھ سے اس لیے پیار کرتی ہوں بیٹا کیونکہ امام حسن کی والدہ ان سے پیار کرتی تھیں. پھر یہ بتائے کہ امام حسن کا کردار ہر چیز میں، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، جب آپ ان ہستیوں کا تذکرہ کریں گے. آئی واز ایٹ ایکسپریس نیوز، تو وہاں پر ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو کچھ لوگ بیٹھے کہتے ہیں آج کل کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. there is no entertainment except food and you just go and watch a movie and اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. دیکھیں نا پاکستان میں کیا کریں ہم یہاں پہ، بس کھا کھا کے موٹے ہوئے جا رہے ہیں. تو میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا آپ اگر سورس آف انٹرٹینمنٹ اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے تو ذکر محمد و آل محمد میں ڈھونڈیے. یہ ایسا سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے جو نہ صرف آپ کو دنیاوی لحاظ سے بھرپور کرتا ہے بلکہ آپ کے اندر روح ہے اس کو بھرپور کرتا ہے، اور پھر آپ کس طرح سے خوبصورت مسرور زندگی گزارتے ہیں، اور ہر کمی ہر کجی کو یہ ذکر محمد و آل محمد جو ہے پورا کر دیتا ہے الحمدللہ. اور حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. تو یہ وہ شانیں ہیں، یہ وہ ذات ہیں، یہ وہ شخصیت ہے. امام حسن ابن علی علیہ السلام کی آمد 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی، اور ہم واقف ہیں کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے 28 صفر کو. آپ کی جب آمد ہوئی، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ آیتوں کا نزول ہوتا ہے، تو یہ آیت عظمیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہیں ان کا جو نزول ہوا ہے وہ آج کے دن ہوا. اور بے شک یہ مہینہ ہی قرآن کا ہے، اور یہ ایسی قرآنی آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسندیدہ آیتوں میں سے کہ جن کو امام حسن ابن علی علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. آپ کے والدین کا عقد جو ہے جب ہوا تو اس کے تقریباً 1 سال کے بعد دنیا میں آپ آئے، اور کہتے ہیں کہ جب آپ کی آنے کی خبر آقا دو جہان نے سنی، تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آقا بیت اللہ میں تھے، یعنی مسجد نبوی میں تھے، اور مسجد نبوی میں جب آپ نے خبر سنی تو آپ نے اپنی ابا کو تھاما، اور آپ اس طرح سے کھل کھلاتے ہوئے ہنستے مسکراتے ہوئے آپ نے رخ کیا بیت اللہ سے بیت جناب علی علیہ السلام کا. جناب بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے جب گھر اور در پر پہنچے، آتے ہی آپ نے امام علی سے اپنے بیٹے کو لیا، اور اپنے بیٹے کو لے کر انسٹنٹ اسپیشل جو کنیکشن آپ کا ہوا امام حسن مجتبیٰ کا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے. آپ نے اپنا لعاب دہن جو ہے امام حسن ابن علی کو چسوایا. آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، ایک دوسرے کی خوشبو کو سونگھ رہے تھے. امام علی علیہ السلام سے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کیا اے علی، آپ نے اپنے بیٹے کو، میرے بیٹے کو
کوئی نام دیا ہے؟ میرے اس گلشن کے اس پہلے پھول کو کوئی نام دیا ہے؟ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں آپ کا غلام ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنے بیٹے کو نام دوں؟ تو آپ نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کہا بہت خوب، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے میں اس پیارے بیٹے کو کوئی نام دوں؟ پھر انتظار جناب جبرائیل ہوا، جناب جبرائیل آئے، سب سے پہلے مبارکباد دی، ان کو خوشخبری سنائی، اور خوشخبری کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ خوبصورت نام جو آج سے پہلے کبھی کسی کا نام رکھا نہیں گیا، یہ نام جو ہے تحفتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کے اس گلشن کے پہلے پھول کے لیے آیا ہے۔ آیا کوثر کی تفسیر بن کے جو شخصیت آپ کے گھر کے اس آنگن میں کھلی ہے، یہ ان کے لیے تحفہ ہے۔ جناب حسن ابن علی ان کا نام رکھا گیا، اور پوچھا جاتا ہے کہ حسن کے معنی کیا ہیں؟ جب تمام عظمتوں کو، جب تمام بڑائیوں کو، جب تمام خوبیوں کو، جب تمام حسن کو اکٹھا جمع کر دیا جائے تو اس کو حسن کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ آمد امام حسن مجتبیٰ جب ہوئی، دیکھیے کہ کیا باکمال وہ لمحات ہوں گے، اور ایک شعر کے ساتھ کہ مدح حسن میں اب کرامات دیکھیے، مدح حسن میں اب کرامات دیکھیے، ماہ رمضان میں جلوائے آیات دیکھیے، زہرا کے گھر میں نور کی برسات دیکھیے، زہرا کے گھر میں نور کی برسات دیکھیے، کوثر کی ہو رہی ہے شروعات دیکھیے۔ تو یہ امام حسن ابن علی جو ہیں، یہ کوثر کی دیکھیے کہ کیسی شروعات ہو رہی ہے اس گھر کے اندر، کہ پھر اس کے بعد ایک یعنی جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں ان کی آمد کا آغاز جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد سے ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عاص بن وائل جو تھا ایک بدبخت انسان تھا، مدینہ کی گلیوں میں کھڑے ہو کر، چوک پہ کھڑے ہو کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونچی اونچی کہا کرتا تھا، اے محمد، نعوذ باللہ کہہ کے ابتر پکارا کرتا تھا کہ کیا تمہارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی؟ کیا تم بے نام و نشان رہ جاؤ گے؟ نعوذ باللہ یہ گفتگو کرتا تھا، جو کہ آقا کے لیے دیکھا جائے تو بہت اذیت کا بھی باعث ہوتی تھی، اور جو تانے وہ دیتا تھا ابتری کے، اس کے اوپر کیسا اللہ نے جو ہے منارہ نور کی روشنی جو ہے وہ عطا کی، اور کس طرح سے پھر یہ تمام نعمتوں کا نزول ہے، آیات ربانی کا نزول ہے اس خانوادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شروع ہوا۔ پسر ہیں فاطمہ زہرا کے یہ روح پیمبر ہیں، جواب تانائیں ابتر ہیں یہ تفسیر کوثر ہیں۔ تو یہ ذات، یہ وہ شخصیت، یہ وہ ہستی کہ جن کی آمد کے اوپر فرش پہ چنے ہوئے لوگ خوش ہیں ہی، مگر باقیوں کے نصیب میں خوشی نہیں ہے انفارچونیٹلی، مگر عرش کے اوپر ہر کوئی خوش ہے، خوشیاں منا رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم اپنی دعاؤں کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ ہمیشہ میں یہ بات کہتی ہوں کہ جب کسی عام شخص کے گھر میں کوئی بیٹا، کوئی نسل کا آغاز ہوتا ہے، کوئی ایسا کہ جس کا بہت انتظار ہوتا ہے، اور پھر وہ آ جائے تو پھر اس دن تمام خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آج جو ہے تمام خزانوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ سے اپنے لیے معرفت مانگنی ہے، ہمیں اللہ سے اپنے لیے رزق کی خیر مانگنا ہے، ہمیں اللہ سے اپنے لیے بچوں کی بہترین فیوچر دنیا کے ساتھ ساتھ کہ اللہ ان کو وہ معرفت عطا کرے، ان کے دلوں میں وہ مودت عطا کرے کہ جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے کہ اسے ہم سے بس یہ چاہیے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ امام حسن علیہ السلام کا میں نے بتایا کہ نام کس خوبصورتی سے رکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی شخص کا انجام دیکھنا ہو تو دیکھیے کہ آغاز کیسے ہوتا ہے، اور آغاز امام حسن مجتبیٰ دیکھیے، نام اللہ رکھ رہا ہے، گھٹی لاب دہن سے آقا دو جہان سے مل رہی ہے، امام علی ان کی پرورش کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، اور روحانی اور نورانی ماں جو ہے ان کو اپنی گود میں لے کے اللہ کی مدحت کی، اللہ کی
حمد اور اپنے بابا یعنی رسول اللہ کی جو ہے وہ نعتیں سنا رہی ہیں، تو سوچئے کہ کیا ان کی پرورش اور کیا ٹریننگ ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ اس دنیا میں آ گئے تو اس کے بعد جو ہے بچوں کے جو رائٹس تھے، دراصل امام حسن کے آنے کے بعد ان بچوں کے رائٹس کو بتایا گیا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اکثر ائمہ معصومین کی تعلیمات میں، آقائے دو جہان کی تعلیمات میں ہمیشہ سنا ہے کہ تربیت وہ نہیں ہوتی جو ہم یہاں سے کرتے ہیں، تربیت وہ ہوتی ہے جو ہم دکھاتے ہیں ان کو کر کے، وہ عمل جو ہم کر کے دکھاتے ہیں وہ اصل ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہی جو ہے ہمیں اپنے بچوں کی کرنی ہے۔ تو کس طرح سے آقا نے اس دور کے جو بدو تھے، اس دور کے جو عرب کے اتنے ریجڈ قسم کے لوگ تھے، ان کو یہ کر کے بتایا، محبت اور بچوں سے اپنی محبت کا اظہار کر کے، امام حسن مجتبیٰ کو چوم کر، ان کو اپنے گلے لگا کر، ان کو بوسے دے کر، ان کو اپنے شانوں پر بٹھا کر، ان کو اپنی گود میں بٹھا کر، دنیا کے سامنے دکھا دکھا کر انہوں نے بتایا کہ اپنے بچوں کے رائٹس کو کیسے پورا کرنا ہے، کس طرح سے بچوں سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم ان سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جب عربز دیکھتے تھے، اس قدر محبت کرتا ہوا دیکھتے تھے تو حیران اور پریشان ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو ہم نے کبھی ایسے سوچا بھی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی محبت کریں، ہماری تو ڈکشنری میں اس طرح سے اظہار کرنا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے کبھی آپ بچوں کو اپنی کاندھوں کے اوپر بٹھا کے پورے مدینے کے چکر لگاتے تھے، کبھی آپ ان کو سیر کراتے تھے، سواری بنتے تھے ان کے لیے۔ تو یہ باتیں جو کی گئیں، یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، اور بارہا اپنی محبت کا اظہار کرتے۔ جب بھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے سے گزرتے تو وہاں پر کہتے، اے میری جگر کے ٹکڑے، اے میری بیٹی، اے میری پیاری فاطمہ، میرے پھول کہاں ہیں، میرا پھول کہاں ہے، میرا حسن کہاں ہے؟ اور امام حسن جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے باہر آتے، اپنے نانا جان کے گلے سے لگتے، وہ آپ کو اپنی گود میں اٹھاتے، آپ کو چومتے، آپ کو پیار کرتے، اور جو اصحاب کرام آپ کے ساتھ ہوتے تو ان کو دکھاتے کہ دیکھو یہ میرا حسن ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور مجھے اس سے محبت ہے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اور جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور پھر اللہ ان محبتوں کا جواب محبت ہی کے ساتھ دیتا ہے۔ جیسے آج ہمارے بچے جو ہیں وہ پگی بیک بن جاتے ہیں اور پیچھے لٹک جاتے ہیں، that's how they want to be moved in the society، یا آپ کہیں باہر جا رہے ہو تو ان کا جی چاہتا ہے کہ آپ کو پکڑ کے لے کے جایا جائے اس طرح سے۔ تو بالکل اسی طرح سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پگی بیک ہو جاتے تھے آقا کے پیچھے، آقا اپنے دوش پر ان کو بٹھاتے۔ ایک روز آپ مدینے کی گلیوں میں لے کر ان کو گھوم رہے تھے، جا رہے تھے، ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے دیکھا کچھ اصحاب تھے، امام حسن کو مخاطب کیا اور کہنے لگے کہ کس قدر خوش نصیب ہیں، کہ کیسی خوبصورت سواری ہے آپ کی۔ تو پلٹ کر آقا نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو یہ جواب دیا، تمہیں سواری نظر آ گئی؟ تم یہ دیکھو کہ کتنا شاندار سوار ہے جو میرے اوپر سواری کر رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بارہا بتایا کہ یہ مجھ سے جدا نہیں ہیں، مجھے اور ان کو جدا نہ کرو، یہ ہم ہیں، ہم یہ ہیں، ان کی محبت میری محبت ہے، میری محبت ان کی محبت ہے۔ تو یہ وہ میسج ہے، یہ وہ پیغام ہے جو ہمارے اندر بس جائے اور ہمیں اس بات کی کلیئرٹی آ جائے کہ ہمیں کس طرح سے ان سے محبت کرنی ہے، تو ہماری زندگی کس قدر خوبصورت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آپ نے اکثر سنا ہوگا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ امام حسین علیہ السلام جب آقا کے اوپر چڑھ جاتے نماز پڑھتے ہوئے، جب وہ سجدے میں جاتے تو کس طرح سے وہ طول دیتے اپنی نماز کو۔ اور یاد رکھیے کہ امام حسن کے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ تھا آقا کا، جیسے ہی آپ سجدے میں ہوتے، امام حسن آپ پر چڑھتے تو جتنی دیر تک امام حسن آپ کے اوپر بیٹھے رہتے تب تک آقا جو ہیں وہ سجدے میں سر جھکائی رکھتے۔ اور یاد رکھیں کہ آقا کوئی بھی عمل اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ان کا ہر ایک عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔
تو اس میں کیا مصلحت ہوگی، اس کی خوبصورتی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا کمال شخصیت ہوں گی امام حسن علیہ السلام کی، کہ جن کے لیے جناب محمد مصطفیٰ نے اس قدر اپنے سجدوں کو طول دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا الاغرق، اور اس کا مطلب یہ ہے بولڈ ہیڈڈ، وچ مینز ننگے سر والا۔ مطلب آپ یہ دیکھیں، کمال دیکھیں اس زمانے کی عورتیں، ایک طرف آپ کو کیا شاندار مائیں نظر آتی ہیں، اور دوسری طرف ایسی عورتیں بھی ہیں جو اپنے بچوں کے کیسے بے معنی نام رکھتی ہیں، ایسے کہ جس کا کوئی معنی نہیں بلکہ نیگیٹو اس کے معنی ہے نام رکھتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا تحفہ جو بچے کو آپ دے سکتے ہیں وہ ایک اچھا نام ہے۔ بہرحال الاغرق ایک شخص تھا، آقا کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آقا میرے پاس تو 10 بیٹے ہیں، آپ جس طرح سے اپنے بچوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں کیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگا اس لیے کیونکہ یہ ٹھیک ہے ہماری زینت ہیں، ہمارے کاموں میں ہمارے کام آئیں گے جب بڑے ہوں گے، مگر یہ بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو آقا نے بہت سختی سے ایک جملہ بولا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا۔ آپ یہ سوچئے کہ کیا امام حسن علیہ السلام کی شان ہے کہ ان کی بھی، ان کی والدہ کی بھی کیا شان ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ظہر اور عصر کے درمیان جناب امام حسن مجتبیٰ کی آمد ہوئی، اور عصر کی نماز جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مصلی پہ بیٹھ کے پڑھی، اور ساتھ امام حسن جو کہ نومولود ہیں، جناب امام حسن سجدے میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ یہ کون ہیں ہستیاں؟ یہ کون ہے کہ جو آپ کی عقلوں سے بالاتر ہیں، اور گندے نطفے سے پیدا ہونے والے آج کے لوگ کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں، یہ ہمارے جیسے ہیں نعوذ باللہ۔ یہ کیا با کمال شخصیت ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان آمد امام حسن مجتبیٰ ہے، اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور آپ نماز پڑھ رہی ہیں، شکر ادا کر رہی ہیں، امام حسن بھی نماز پڑھ رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں۔ تمام ائمہ کا قول ہے سمیت حجت دوراں اجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہم حجت ہیں، یعنی ہم اسوہ کاملہ ہیں، مگر ہم پر جو ہماری حجت ہیں، ہمارے لیے جو اسوہ کاملہ ہیں، وہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہیں۔ امام حسن وہ پہلے فرزند ہیں جنہوں نے اس اسوہ کاملہ سے اپنی زندگی کے اندر تمام اصول اور تمام روحانیت اور تمام اسباق جو ہیں وہ اپنی والدہ گرامی سے سیکھے۔ سب سے پہلے انفلوئنس آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ دوسرا اہم ترین انفلوئنس جن کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزرا وہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا، اور اس کے بعد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو انفلوئنس امام حسن ابن علی کے اوپر رہا۔ ماؤں کی بات کر رہے ہیں تو نیپولین نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا، اور یہی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایک اچھی ماں بننے کی کوشش کریں۔ 25 حج امام حسن ابن علی نے پیدل چل کر کیے ہیں، اور کیا با کمال کردار جناب امام حسن مجتبیٰ کا ہے۔ چند ایک واقعات ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ امام حسن ابن علی کا سب سے زیادہ وقت جو ہے وہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ گزرا۔ تو جو وقت جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ گزرا، اس وقت میں آپ نے اپنی والدہ کو بہت زیادہ آبزرو کیا، بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا، ان کا مشاہدہ کیا، آبزرو کیا، اور آپ کیا دیکھتے تھے کہ راتوں میں جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نماز شب صلاۃ اللیل کے لیے اٹھا کرتی۔ جب سارا زمانہ سویا ہوتا، ساری دنیا سوئی ہوتی، آپ اٹھ کر رو رو کر ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اپنے بابا کی امت کے لیے دعائیں کیا کرتی، آپ لوگوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، اپنے سے جڑے لوگوں کو دعا کیا کرتی۔ تو ایک روز امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کے پاس گئے، آپ نے کہا کہ اماں آپ اپنی لیے دعا نہیں کرتی بلکہ آپ لوگوں کی بخشش کی دعا کر رہی ہوتی ہیں، آپ لوگوں کی آسانیوں کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ پہلے لوگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کی جائے،
اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کی جائے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا مینرزم، کیا اسپریچویلٹی تھی۔ اور یہ جو صلاۃ اللیل کا وقت ہوتا ہے، یہ وہی وقت ہے کہ جس وقت صبح ہم اپنی میڈیٹیشن کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ میڈیٹیشن کرنا، تدبر کرنا، ریفلیکٹ کرنا، کانٹمپلیٹ کرنا، یہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سنت ہے، جو اس وقت میں جب پوری کائنات سو رہی ہے، ہائی وائبریشن تھاٹس ہوتے ہیں آپ کے، ہائی وائبریشن انرجی ہوتی ہے اس وقت آپ کی، وہ وقت ہائی وائبریشن ہوتا ہے۔ اس وقت جب آپ تدبر کرتے ہیں، میڈیٹیٹ کرتے ہیں، کانٹمپلیٹ کرتے ہیں، سوچو فکر کرتے ہیں، تو وہ وقت ہوتا ہے جو آپ کے اندر کو تبدیل کرتا ہے، جو آپ کے اندر کی نرم زمین ہوتی ہے وہ بڑی زرخیز ہوتی ہے اس وقت آپ کی زندگی میں بے انتہا تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور وہی وہ وقت ہے جب ہم صبح، آپ سے میری یہی گزارش ہوتی ہے کہ صبح 4 بجے ہم ہر روز، آپ یہ سوچیں کہ ربیع الاول سے لے کے اب تک ہر روز بلا ناغہ، ناٹ ایون اے ہالیڈے آن سنڈے، ہم ہر روز اپلوڈ کرتے ہیں میڈیٹیشن۔ پلیز اگر آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو ضرور اس کو سنا کریں۔ یوٹیوب کے اوپر بھی اپلوڈ ہوتی ہے، فیس بک پہ بھی اپلوڈ ہوتی ہے، انسٹاگرام پہ بھی، آپ ضرور سنیں۔ انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ یو بیکم اے بیٹر مسلم، اٹ ول ہیلپ یو بیکم اے بیٹر human, it will help you to empower your soul انشاءاللہ۔ سو یہی وہ وقت ہے جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ جب آپ تدبر کیا کرتی، لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتی، اور بس یہی ہے کہ ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے سوائے دعاؤں کے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کے لیے اپنے سے بڑھ کر دعا کر سکیں، لوگوں کے لیے اپنے سے پہلے دعا کر سکیں۔ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے اللہ اسائن کر دیتا ہے چند فرشتوں کو، اور وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کے لیے آسانیوں کا باعث بنتے ہیں۔ So this is exactly what جناب بی بی فاطمہ used to do۔ ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ کے لیے صرف کیا ہوا تھا، اپنی ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کی ہوئی تھی، اپنے گھر کی صفائی، اپنے گھر کی کوکنگ، اپنے گھر کی ہر چیز، دعائیں، بچوں کا خیال رکھ، جو بھی کام کرتی تھیں، اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھیں، اپنے والد کی خدمت کرتی تھیں، جو کچھ بھی کرتی تھیں قربتاً اللہ کرتی تھیں۔ کام دنیا کے کریں مگر قربت اللہ کی جب کریں گے تو کام تو آپ دنیا کے کر رہے ہوں گے مگر اللہ کی قربت آپ کو حاصل ہو رہی ہوگی۔ اپنے کام پہ بیٹھیں، حق حلال کی رزق کو کمانے کے لیے بیٹھیں، مگر اللہ سے کہیں کہ اے اللہ میں اپنے بچوں کے لیے روٹی کمانے کے لیے آیا ہوں، مگر میں اس کا جو مقصد یہ ہے کہ مجھے تیری قربت حاصل ہو سکے، اور اس کو کمانے میں مجھے کسی نگیٹو راستے پر چلنا جو ہے نہ پڑے، اس چیز کی بھی اپنے لیے دعا کریں۔ بہت ساری خواتین جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آتی، ان سے مختلف سوالات کرتی، جناب بی بی فاطمہ الزہرا ان کے جوابات دیا کرتی، یہ کہہ کر یہ اللہ کے لیے سروس ہے۔ تو آپ کی زندگی اسپریچویلٹی اینڈ سروس فار ہیومینٹی، اسی کے درمیان جو ہے وہ گزری۔ آپ سوچیں کہ جب ایسی چیزیں دیکھتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہوگی، وہ پروان چڑھ رہے ہوں گے۔ اچھا، پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے جب آپ پرورش کر رہے ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کا ایک اچھا بیہیویئر، ایک اچھا طرز عمل، آپس میں خوبصورت گفتگو، اچھے الفاظ، اچھی ووکیبلری کا استعمال، اچھا انداز گفتگو، تہذیب، تکریم، عزت، اور ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے جب آپ کوئی گفتگو کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس کا کیسا اثر جو ہے وہ بچوں کے اوپر پڑتا ہے۔ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بچے جب اپنے ماں باپ کو لڑتا ہوا دیکھتے ہیں، غلط ووکیبلری استعمال کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو گالیاں، ابیوسو لینگویج، ابیوسو ریلیشن شپ میں جب دیکھتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو سنتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اس کے اوپر the minds are psychologically damaged. Literally they are damaged when they see their parents doing all this and use all this negative language. So بہت ضروری ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہوں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جناب بی بی فاطمہ اور امام علی بن ابی طالب نے کیسا خوبصورت ماحول دیا ہوگا بچوں کو کہ جس کے اندر وہ اس طرح سے پروان چڑھے کہ وہ ایک بے مثال رشتہ، ایک بے مثال انسان بن کر سامنے آئے۔
ایک روز امام حسن کی کیونکہ ٹریننگ اور ان کی پرورش اور ابتدائی دور کا تذکرہ ہے، تو ایک روز جب امام حسن اور امام حسین، یہ آپ نے واقعہ بے انتہا مرتبہ سنا ہوگا کہ جب بیمار ہو گئے تو دونوں والدین امام حسن جو ہیں وہ آئے آقا کے پاس اور بہت پریشان تھے. انہوں نے کہا اس طرح سے جناب حسن بہت بیمار ہیں، ہم بہت پریشان ہیں. تو آقا نے کہا کہ 3 دن روزے رکھو. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم منتیں مانگ لیتے ہیں کہ جی ہم گلاب جامن دے دیں گے، ہم کسی کو مٹھائی دے دیں گے، ہم یہ کر لیں گے. آپ منت بھی مانگیں تو ایسی منت مانگیں جو آپ کے کردار کو اور آپ کی شخصیت کو بہتر بنا رہی ہو. So that is something that we need to think about. تو آقا نے کہا کہ 3 روزے رکھو. تینوں روزے رکھے گئے. تینوں دن سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت بالخصوص ہم سنتے ہیں روایات میں کہ کوئی شخص آ جاتا اور کھانے کو مانگتا بالکل جسٹ بیفور افطار. اب یہ امام حسن وٹنس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ میرے والد اور میرے والدہ جنہوں نے روزہ رکھا اور پانی سے روزہ رکھا، جب کوئی سائل در پہ آتا ہے، گھر کے باہر آتا ہے، تو وہ کس طرح سے اپنا کھانا جو ہے وہ دے دیتے ہیں. اور اس طرح سے 3 دن ہوتا رہا. ایک محتاج آیا، ایک اسیر آیا، ایک بیمار آیا، ایک یتیم آیا، مسکین آیا. دعا جب دی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کچھ بھی کسی کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے. مباہلہ جو ہے، جو مباہلے کا میدان ہے جہاں پر تمام جو نجران کے عیسائی ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اور اللہ کی آیت آتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے لے کر آئیں، ہم اپنے بیٹے لے کر آئیں. اور باقی جن لوگوں کو آپ نے وہ آیت ہمیشہ سنی ہے، تو جب اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تو آقا کا اپیرنٹلی کوئی بیٹا اس طرح سے نہیں تھا. ان کی تو صرف ایک بیٹی تھی جناب بی بی فاطمہ الزہرا. تو اللہ نے قرآن میں کہا آپ اپنے لائیں، ہم اپنے بیٹے لے کر آئیں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن 2 بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں وہ جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں. تو قرآن نے تعارف کرایا ہے اس ہستی کا، امام حسن مجتبی امام حسین علیہ السلام کا، بحیثیت آقا دو جہان کے فرزند. تو یہ ان کی فضیلت ہے. مباہلے کا جو واقعہ ہوا تھا یہ آقا کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جب امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے تو جو نجران کے عیسائی تھے، جو ان کا پریسٹ تھا، وہ اس قدر حیران ہو گیا کہ اتنا پریشان ہوا کہ یہ چھوٹے بچے ہم بزرگوں کے اوپر لعنت کریں گے. تو یہ ماجرا تھا. مگر لوگوں کو صرف امام حسن اور امام حسین کے سن نظر آتے تھے. یہ نہیں نظر آتے تھے کہ امام چاہے گہوارے میں ہی کیوں نہ ہو، امام چاہے جھولے ہی میں کیوں نہ ہو، امام امام ہوتا ہے اور دنیا کو شفایاب بھی کرتا ہے اور لوگوں کے لیے آسانیوں کا بھی باعث بنتا ہے. مباہلہ جو ہے آقا کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے تقریباً 1.5 سال پہلے ہوا، اور غدیر خم کا واقعہ جو ہے وہ تقریباً 1 سال پہلے آقا کے جانے سے. یہ جو میجر انسیڈنٹس ہو رہے تھے، ہر چیز جو ہے وہ کھول کے بتائی جا رہی تھی. صادق امین کون ہیں، سچے کون ہیں جو جھوٹوں پہ لعنت کرنے والے ہیں، کون ہیں جو من کنت مولا فہذا علی مولا، کون ہے جو مولا ہونے کا حقدار ہے آقا کے بعد. یہ تمام چیزیں دکھائی جا رہی تھیں. لیکن اگر کوئی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی میں فیصلہ کرتا ہے جینے کا، تو یہ ان کا قصور ہے. جو حق ہے وہ تو کھل کے بار بار سامنے کھولا گیا، رکھا گیا. بٹ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کو یہ سچ اور یہ تمام چیزیں دکھائی نہیں دیتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم wanted to show everyone، ہر کسی کو بار بار دکھانا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے. مگر بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اتنا بتایا جائے، دکھایا جائے، سنایا جائے، مگر ان کو تب بھی سمجھ نہ آئے. خواتین حضرات، آخر میں بس ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت آ گیا، بالکل جب آخری وقت آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کو اپنے پاس بلا لیا کرتے. اپنے پاس بلا کر کہتے کہ اے حسن، میں چاہتا ہوں میں تمہاری خوشبو سونگھتا رہوں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم میری خوشبو سونگھتے رہو. تو یہ ایک ریلیشن شپ تھا امام حسن مجتبیٰ کا آقا دو جہان کے ساتھ. بہت ہی عظیم، بہت ہی اعلیٰ
اور بہت بے انتہا اوصاف رکھنے والی شخصیت جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی شخصیت سے، ان کی اوصاف سے، ان کی ایٹریبیوٹ سے سیکھ سکیں اور ایک بہترین زندگی گزار سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔